اس ماں کا احترام کرو جب تم اپنے گھر سے باہر جاتے ہو اور ماں کھڑکی کھول کے الوداع کرتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے لختے جگر کو دیکھتی ہے اور پھر پیار بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے تو بڑی رعونت اور بڑے تکبر سے کہتے ہو ہے میری ماں بار بار باہر نہ آیا کر، بار بار یوں پیار نہ جتلایا کر، میری ماں میرے دوست ہنستے ہیں، میرا تمسخر اڑاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، اب میں بچہ نہیں، اب میں تو بڑا ہو گیا ہوں، ماں مجھے شرم آتی ہے۔ ارے نادان تجھے پتہ نہیں اس ماں کے دل میں تیرے لیے کتنا پیار ہے، تیرے لیے کتنی محبت ہے، وہ ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو ماں کی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے ماں دروازہ نہ کھولا کر۔ وہ ماں جس کی آنکھ رات کو نہیں لگتی اس وقت تک جبکہ اس کی آنکھوں کا تارا، اس کے دل کا سہارا گھر میں لوٹ کر نہیں آتا، ماں سوتی نہیں، باپ سوتا نہیں۔ ارے تجھے پتہ نہیں ان بزرگوں کے وجود کی وجہ سے گھر میں ان کی موجودگی کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں چلتی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چلتی ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے اپنے شعور، اپنے فہم، علم و آگہی اور ادراک کی بنیاد پر تو ترقی حاصل کر رہا ہے، تو کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ نہیں نادان انسان جب اپنے گھر سے جاتا ہے، اپنے لیونگ روم میں، اپنے گھر میں، کمرے میں اس بوڑھے باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے کاش میرا بیٹا چند لمحے میرے ساتھ گزارتا، کاش میرا بیٹا چند پیار بڑی باتیں مجھ سے کرتا۔ وہ تجھ سے کچھ نہیں چاہتا۔ ہر چند کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بچپن کی باتیں ریپیٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے باتیں کرے، وہ چاہتا ہے کوئی باتیں سنے۔ کبھی کبھی اس کی باتیں غیر معقول بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی اس کی باتیں نامناسب بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو زندگی کے 10 سال اس کی وہی باتیں بار بار سنتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ ارے کیا یہ پرانی باتیں کرتا ہے، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں تو کامیاب شخص ہوں، میں تو بزنس مین ہوں، میں تو اسپورٹس مین ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں۔ ہے والد محترم کسی اور وقت تجھ سے بات کروں گا، لیکن تجھے پتہ نہیں کبھی تو کہتا ہے ارے میرے تو مقدمے چل رہے ہیں، فلاں سے جنگ ہے، اس باپ بوڑھے کی باتیں، یہ بوڑھے کی باتیں سن کے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ ارے نادان انسان تجھے پتہ نہیں بڑے بڑے مقدموں میں تجھے کامیابی صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ تیرے گھر میں وہ بوڑھا شخص موجود ہے، وہ بوڑھی عورت موجود ہے۔ مجھے برطانیہ میں ایک شخص نے کہا ایک وقت تھا کہ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی لیکن ٹل جاتی تھی، لیکن کیا ہے اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ ایک شخص نے کہا ایک وقت میرے گھر میں پولیس آئی، مجھے بتایا گیا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات بدلے اور مجھے بتایا گیا کہ اب وہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ گینگسٹرز نے مجھ پر حملہ کیا، بڑے طاقتور تھے لیکن پھر وہ ناکام ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں بینک رپسی کا شکار ہونے والا تھا، بینک رپٹ ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ میں بینک رپسی سے بچ گیا۔ لیکن عجیب بات ہے زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب پریشانیاں آتی تھی ٹل جاتی تھی، اب آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے پوچھا کون سا وقت ہے، میں نے کہا کیا اس وقت ماں باپ زندہ تھے؟ کہا دونوں زندہ تھے۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ کہا جب سے انتقال ہوا اس وقت تک مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نادان تو نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں، یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وہ باپ جو گھر میں بیٹھا ہے، ارے نادان ذرا لاڈ سے اس سے بات کر لیا کر، ذرا پیار سے اس سے بات کر لیا کر۔ وہ جو لوگوں پر رعب ڈالتا تھا اب زمانے میں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں، اب زمانے میں اس کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں۔ وہ بوڑھا چاہتا ہے ارے میرا بیٹا آئے مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے، وہ زمانے کو سنانا چاہتا ہے، اپنی بچپن کے قصے سنانا چاہتا ہے، اپنے بچپن کی باتیں سنانا چاہتا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ جو بندہ اپنے بوڑھے باپ کو ہنساتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اس کے لبوں پر کھلکھلاہٹ مسکراہٹ کی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی قوم اسے ناکام نہیں کر سکتی، کوئی اسے اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ فاتح رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نہ کر کیونکہ تجھے باپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں، تو صرف اس لیے کر اگر گھر میں موجود ہے تو اس کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں، ماں کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی آفتیں ٹلتی ہیں۔ وہ ماں جو گھر میں بیٹھی ہے انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا مجھ سے بات کرے، تو اس سے بات تک نہیں کرتا، تجھ سے کلام نہیں کرتا۔ ارے غنیمت جانو اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، اگر چلے گئے تو پھر قبرستان میں جاؤ، ہفتے میں ایک دن کم از کم ان کے پاس